فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ آج ہمارے خلاصۃ التفسیر میں تیسرے سپارے کی ابتدا ہو رہی ہے اور اس پارے میں کل 17 رکوع ہیں۔ انشاءاللہ ان کا مختصر خلاصہ آپ حضرات کے سامنے عرض کیا جائے گا۔ تیسرا سپارہ اس کی ابتدا تلک الرسل سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ گویا کہ اس پارے کا پہلا رکوع ہے، مختصر ہے چونکہ پیچھے سے کچھ مضمون چل رہا تھا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ بعض رسولوں کو ہم نے بعضوں پر فضیلت دی ہے، تو سب رسول اللہ ہی کے ہیں، تو بعضوں پر اگر فضیلت رکھتے ہیں تو یہ اللہ ہی کی تقسیم ہے اور اس میں اللہ جل جلالہ کی حکمت پوشیدہ ہے۔ آگے رکوع نمبر 2 شروع ہو رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں یہ فرمایا کہ ایمان والو جو ہم نے تمہیں دیا ہے مال، اس میں سے خرچ کر لو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب نہ دوستیاں کام آئیں گی اور نہ تم اس دن کچھ خرید و فروخت کر پاؤ گے، مطلب موت سے پہلے خرچ کر لو۔ پھر آگے آیت الکرسی کی ابتدا ہے، یہ قرآن پاک کی بڑی آیات میں سے ایک آیت ہے اور اس کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں۔ حضور علیہ السلام اس کو رات کو پڑھ کر سویا کرتے تھے اور اس سے گھر کی بھی حفاظت ہے، اپنی بھی حفاظت ہو جاتی ہے۔ پھر اسی رکوع میں آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتایا کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں سختی نہیں ہے، زبردستی اور جبر نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یہ دین میں داخل کرنے کے لیے آپ کسی پر جبر نہیں کر سکتے، لیکن جب کوئی دین میں داخل ہو جائے، اب احکامات شریعت پر عمل کرنے کے لیے جبر کروانا یہ شرعاً جائز ہے۔ جیسے بچے کی پٹائی ہم کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتا، اسی طرح کوئی اور ایسا کام کریں تو پھر اس پر حدود آ جاتی ہیں، کبھی چور کا ہاتھ کٹ رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ دین میں سختی نہیں تو ان کا ہاتھ کیوں کٹ رہا ہے، دین میں داخل ہونے کے لیے سختی نہیں ہے، ہاں جب داخل ہو جائے پھر آگے پابندی کروانے کے لیے سختی ہوگی۔ آگے رکوع نمبر 3 کی ابتدا ہے، اس میں بڑے بڑے واقعات ہیں، بڑے اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک تو حضرت ابراہیم اور نمرود کا جو مناظرہ تھا، اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ وہ کہتا تھا کہ میں زندہ بھی کرتا ہوں مارتا بھی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب کرتا ہے، اس نے کہا میں بھی کرتا ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا اللہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، تو مغرب سے نکال کر دکھا، تو وہ لاجواب ہو گیا کیونکہ وہ یہ کر نہیں سکتا تھا۔ آگے 2 قصے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، ان سے پہلے ایک قصہ اللہ پاک نے بیان کیا جو مشہور ہے، عزیر علیہ السلام کے بارے میں۔ ایک بستی سے گزر رہے تھے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ وہاں پر لوگ مرے پڑے ہیں اور ان کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، تو انہوں نے کہا یا اللہ آپ ان کو کیسے زندہ کریں گے؟ تو اللہ پاک نے ان کو سلا دیا، 100 سال تک وہ سوئے رہے۔ پھر اس کے بعد اٹھے تو ان کا جو کھانا تھا وہ بھی تازہ اور وہ خود بھی ویسے ہی جوان تھے، لیکن جو ان کا گدھا تھا اس کی تو ہڈیاں بھی ختم ہو گئی تھی، تو ان کے سامنے اس کی ہڈیاں جڑی، گوشت چڑھا، تو اللہ پاک نے بتایا میں یوں زندہ کروں گا۔ پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کا بھی ایسے ہی واقعہ ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، انہوں نے پوچھا یا اللہ آپ کیسے مردوں کو زندہ کریں گے؟ یہ شک کے لیے نہیں تھا بلکہ دل کی تسلی کے لیے، جس کو ہم شوق کہتے ہیں کہ ایک بچہ ہے، باپ اس کو اگر کہے کہ بیٹا میں تمہارے لیے ایک چیز لے کر آیا ہوں تو وہ کل دوں گا، تو بچہ کہتا مجھے دکھائیں، اس کو شک نہیں ہے بلکہ شوق ہے کہ میں اسے دیکھوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ سوال بھی شوق پر مبنی تھا، شک پر مبنی نہیں تھا۔ تو اللہ پاک نے کہا 4 پرندے لو، گردنیں اتار دو، ان کا قیمہ بناؤ، پھر اس کو مکس کر دو، پھر دائیں بائیں رکھو، پھر بلاؤ، تو جہاں جہاں جس کا قیمہ گوشت پڑا ہوا تھا وہ ملا اور وہ پرندہ بنا اور اس کی جو سر اس کے ساتھ لگا اور وہ دوڑتا ہوا آ رہا تھا، تو یوں اللہ پاک نے فرمایا کہ میں زندہ کروں گا۔ تو یہ کتنی اللہ کی قدرت کا بیان تھا۔ آگے رکوع نمبر 4 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ پاک نے صدقات کی کچھ ترغیب اور آداب کو بیان فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو ایک کے بدلے میں اسے 700 تک عطا فرمایا جاتا ہے اور اس سے زیادہ بھی اللہ کسی کو دیتے ہیں۔ لیکن یہ بھی فرمایا کہ میٹھا بول اگر انسان بول دیتا ہے یہ ایسے صدقے سے بہتر ہے جو کسی کو تکلیف دینے والا ہو۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ صدقہ ضائع ہوتا ہے، اس کا بیان فرمایا کیسے ضائع ہوتا ہے صدقہ۔ اللہ پاک نے فرمایا بالمن والادا، احسان جتانے سے صدقہ ختم ہو جاتا ہے اور اسی طرح تکلیف دینے سے بھی صدقہ ختم ہو جاتا ہے، تو ہمیں بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ پاک نے
کچھ مثالیں دی کہ صدقے والے کا مال کیسے بڑھتا ہے، جیسے بارش پڑتی ہے تو ایک دم کھیتیاں اگتی ہیں، اسی طرح وہ خرچ کرتا ہے تو اللہ پاک اس میں اور برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جو ایسا نہیں کرتا، کنجوسی کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کے مثال ایسے دی جیسے کسی کے کھیت میں آگ لگ جائے، سب کھیتی ضائع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح صدقہ نہ دینے والے کا یا دے کر احسان جتانے والے کی نیکیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں۔ آگے رکوع نمبر 5 ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اللہ پاک نے ایمان والوں کو پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرنے کا حکم دیا۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور یہ بھی فرمایا جو زمین سے نکلتا ہے اس میں سے بھی خرچ کرو۔ اس سے علماء فرماتے عشر مراد ہے کہ جو بھی زمین میں کھیتیاں اگتی ہیں ان کا عشر جو ہے وہ دینا کسانوں کے ذمے ہے، اور وہ علماء سے مسائل پوچھ کر دینا چاہیے۔ پھر اس رکوع میں اللہ پاک نے یہ فرمایا شیطان تمہیں بھوک سے ڈرائے گا اور تمہیں حکم دے گا تم اللہ کی نافرمانی کے کام کرو۔ اسی وجہ سے حدیثوں میں آتا ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ کبھی کبھی بھوک آدمی کو کفر پر مجبور کر دیتی ہے، تو اس لیے ایسے موقع پر بہت استقامت کی ضرورت ہے۔ پھر آگے اللہ پاک نے اسی رکوع میں خرچ کرنے کے کچھ آداب بتائے کہ اگر تم صدقے کو چھپا کر خرچ کرو گے بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر تم اظہار کر کے بھی دو گے تو یہ بھی بہتر ہے، کیونکہ کبھی چھپ کر دینا بہتر ہوتا ہے، کبھی ظاہراً دینا بھی بہتر ہے۔ پھر آگے اللہ پاک نے فقراء کی تعریف فرمائی کہ یہ صحابہ ایسے فقراء ہیں کہ ان کے پاس ہے تو کچھ نہیں، لیکن یہ کسی کے پیچھے پڑ کر مانگتے نہیں ہیں اور اس کی جان کے درپے نہیں ہو جاتے۔ لا یسألون الناس الحافا، بلکہ ان کا چہرہ ہی بتا رہا ہوتا ہے یہ بیچارے بھوک سے ہیں۔ تو پھر اس سے پتہ چلا کہ ایسا چندہ مانگنا جس میں دوسرے کو مجبور کیا جائے، اس کے عزت نفس کو پامال کیا جائے، یہ شرعاً پسندیدہ نہیں ہے۔ آگے رکوع نمبر 6 ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے سود کے بارے میں کچھ بیان فرمایا۔ سود کی حرمت کا ذکر ہے، اور سود کے بارے میں اللہ پاک نے بہت سخت ڈانٹ ڈپٹ کی اور اعلان فرمایا یمحق اللہ الربا، کہ اللہ تعالیٰ سود کو گھٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتا ہے سود، اور صدقات کو اللہ بڑھاتے رہتے ہیں۔ پھر ان کو لوگوں کو سمجھایا جو لوگ سودی معاملہ کرتے ہیں، اللہ پاک فرما رہے تم باز آ جاؤ، اگر تم باز نہیں آؤ گے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو دیکھیں سود والے سے اللہ کی کھلی جنگ ہے، تو جس سے اللہ کی جنگ ہو وہ بیچارہ کہاں سکھی رہ سکتا ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اس لیے جو لوگ بیچارے سودی معاملات میں پڑے، ہمیں ان کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ اللہ کی جنگ سے بچ جائیں۔ آج تو کسی ملک کا بادشاہ کسی کے خلاف جنگ کا اعلان کر دے تو وہ بیچارہ نہیں رہ سکتا، تو اللہ جس کے خلاف جنگ کر رہے ہیں اس کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ اس لیے جو سودی بینکاری ہے ہمیں ان سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، اپنے پیسوں کو ان بینکوں میں جمع کروائیں جو غیر سودی بینک ہیں، تاکہ کم از کم ہم سود کے معاملے میں ان کے معاون بھی نہ بنیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر اسی رکوع کے آخری میں ایک بہت اچھا اصول بتایا، وہ یہ کہ جو بیچارہ مقروض ہے اور اس کے پاس پیسے ویسے دینے کو نہیں ہے تو فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو تمہیں چاہیے تم اس کو تھوڑا سا کچھ ریسٹ دے دو تاکہ وہ اس میں سہولت پیدا ہو۔ پھر اس رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اچھا اصول بتایا قرض کے بارے میں، کہ اگر مقروض بیچارہ تنگی میں ہے اور وہ ادا نہیں کر پاتا تو تم اس کو تھوڑی مہلت دو تاکہ وہ بیچارہ سہولت سے ادا کر سکے۔ آگے اس پارے کا رکوع نمبر 7 شروع ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے لین دین کے معاملات کے کچھ اصول بتائے کہ جب تم کسی سے لین دین کا معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے لکھتے نہیں ہیں، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے وہ مکر جائے تو پریشان، اور بعد میں وہ مر جائے تو پھر اس کو ثابت کرنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ آپ نے لکھا ہوا نہیں تھا۔ تو حکم دیا کہ معاملات کو لکھ لیا کرو، اور وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُم، 2 گواہ بھی بیچ میں تم بناؤ تاکہ اگر وہ مکرتا ہے تو گواہی دے کر بتائیں گے کہ واقعی یہ معاملہ ہمارے سامنے ہوا تھا۔ 2 مرد ہونے چاہیے، نہ ملے تو 2 عورتیں اور 1 مرد بھی کافی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی اسی رکوع کے اندر بیان فرمایا کہ جو لکھنے والا اور گواہ ہے اس کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، مطلب یہ کہ اس کو ڈرا دھمکا کر بیان بدلوانے کی کوشش کرنا شرعاً یہ حرام اور ناجائز ہے، ایسا کرنا بالکل درست نہیں ہے۔ پھر آگے اس پارے کا رکوع نمبر 8 ہے، اور یہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے، وہ اس پارے میں ختم ہو رہی ہے۔ آگے سورہ آل عمران کی بھی ابتدا ہو رہی ہے۔ تو اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے
بہت پیاری پیاری دعائیں جو ہیں وہ بتلائیں۔ پہلے تو یہ بتایا کہ تمہارے دل میں جو خیالات بھی پیدا ہوتے ہیں اللہ ان پر بھی تمہارا مواخذہ کریں گے۔ تو صحابہ اس پر ڈر گئے کہ یا رسول اللہ دلوں میں تو بہت سے خیالات پیدا ہوتے ہیں تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو پھر نرمی کر دی گئی کہ وہ خیالات مراد ہیں جو قصدن لائے جاتے ہیں، جو خود سے آ جاتے ہیں، ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور دعائیں پیاری پیاری اللہ پاک نے یہاں بتلائیں، وہ کیا ہے؟ ان میں سے پہلی دعا کتنی خوبصورت الفاظ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا، کے اصول بتایا کہ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے ہیں۔ تو یہی اصول اللہ کا ہر جگہ پر ہے کہ ہم شریعت کو بوجھ نہ سمجھے، بلکہ اللہ نے ہمت کے مطابق ہی بوجھ ہم پر ڈالا ہے۔ تو ربنا لا تؤاخذنا، یہاں سے دعائیں شروع ہوگی کہ یا اللہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، بھول ہو جائے تو ہمارا مواخذہ مت کرنا، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو پہلے لوگوں پر ڈالا گیا، ہم تو کمزور ہیں۔ اور یا اللہ وہ بوجھ جو ہم اٹھا نہ سکے وہ بھی ہم پر مت ڈال، ہمیں معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مولا ہے، کافروں کے خلاف تو ہماری مدد فرما دے۔ یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کو یہ کہتے ہیں انت مولانا، کہ تو ہمارا مولا ہے۔ مولا کے بہت سے معنی آتے ہیں، تو جو معنی اللہ کے لیے مناسب ہے وہ اللہ کے لیے ہوگا۔ اسی طرح ہم حضرت زید رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام نے فرمایا انت اخونا و مولانا، صحیح بخاری میں ہے کہ زید تو ہمارا مولا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کہا گیا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اور آپ لوگ اپنے مسجد کے امام صاحب کو بھی کہتے ہیں یہ ہمارے مولانا صاحب ہیں، یعنی ہمارے مولا ہیں۔ تو یہ جو مولا کا لفظ چونکہ کئی معنوں میں آتا ہے تو جہاں جو معنی بہتر ہوگا وہی کیا جائے گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو علماء کو مولانا کہنا شرک ہے، یہ ان بیچاروں کی کم فہمی ہے، اس لیے کہ وہ جب معانی کو سمجھیں گے تو خود بخود جو معنی وہاں مناسب ہوگا وہ کر دیا جائے گا۔ آگے سورہ آل عمران کی ابتدا ہو رہی ہے اور اس پارے کا رکوع نمبر 9 جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ الف لام میم سے اس سورت کی ابتدا ہے۔ آل عمران اس لیے کہا گیا کہ یہاں پر حضرت عمران کی اولاد یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خاندان کو اللہ پاک نے تفصیل سے بیان کیا ہے اور ان کا ذکر اگلے رکوع میں آ بھی رہا ہے۔ تو اس صورت میں جو یہ پہلا رکوع ہے اور اس پارے کا رکوع نمبر 9 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں قرآن پاک اور انجیل تورات کے نزول کا ذکر فرمایا، اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں اتاری ہیں قرآن کی وہ 2 قسم کی ہیں۔ ایک محکمات ہیں جو پختہ احکامات ہیں، سب کو سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں، وَأُخَرُ متشابہات، کچھ ایسے ہیں جو متشابہات ہیں۔ متشابہات وہ آیات ہیں کہ جن کا ظاہری معنی کچھ ہے، حقیقی معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ جیسے قرآن میں اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے، پنڈلی کا ذکر ہے، اللہ کے چہرے کا ذکر ہے، اب وہ کیسا ہے یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، اس پر ایمان لائیں گے، اس کی کیفیت کے پیچھے نہیں پڑیں گے۔ اللہ عرش پر مستوی ہے، کیسے مستوی ہے اس کے پیچھے ہمیں نہیں پڑنا، بس اس پر ایمان لانا ہے۔ پھر اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دعا ہے بہت پیاری، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ یا اللہ اگر تو ہمیں ہدایت دے چکا ہے تو اب ہمارے دلوں کو پھیرنا مت کہ ہم دوبارہ کفر میں چلے جائیں۔ تو یہ دعا مانگنی چاہیے، علماء فرماتے اس سے خاتمہ بالایمان کی گارنٹی ہو جائے گی۔ آگے اس پارے کا رکوع نمبر 10 شروع ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں بیان فرمایا کہ ان کا مال اولاد ان کے کسی کام نہیں آئے گا، وہ بیچارے تو دنیا کے مال متاع کے پیچھے پڑے ہیں، اور یہ فرمایا کہ ہم نے جو دنیاوی زندگی کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی کیسے، کہ ان کے دلوں میں بیویوں کی محبت، اولاد کی محبت، سونے چاندی کی محبت، گھوڑوں کی اور مویشیوں کی اور کھیتی باڑی کی، کہ اس محبت کو بطور امتحان اللہ نے ڈالا ہے، لیکن فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے، حقیقی زندگی تو آخرت کی ہے جس کو اللہ پاک نے خود بیان فرمایا۔ پھر اس رکوع میں ایمان والوں کی کچھ صفات کا ذکر فرمایا کہ الصابرین، کہ وہ صبر والے، سچ بولنے والے، صدقہ دینے والے، اور راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے استغفار کرنے والے، خرچ کرنے والے ہیں۔ پھر شہید اللہ، اللہ کی بہت بڑی گواہی یہاں پر دی کہ اللہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس سے بڑی گواہی دنیا میں کوئی نہیں جو خود اللہ دے رہے ہیں۔ پھر اسی رکوع میں ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ آیت بھی ہے جس میں اللہ پاک نے اصول بتایا کہ سب دین اللہ کے ہیں، لیکن جس دین پر مغفرت کا اب وعدہ ہے وہ صرف اسلام ہے، اس کے علاوہ کسی دین کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے۔ آگے رکوع نمبر 11 اس پارے کا ہے، اس میں اللہ جل جلالہ نے
یہ اپنی کچھ بڑائی کی آیات کو بتایا۔ قل اللہم مالک الملک کی آیت ہے، اور یہ بڑی زبردست آیت ہے کہ جس کو اللہ چاہے بادشاہت دے دے، اے اللہ جسے تو چاہے بادشاہت چھین لے، جس کو چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، دن رات کو تو لے کر آتا ہے، زندہ مردہ تو کرتا ہے، مردہ سے زندہ کو نکالنا، زندہ سے مردہ کو نکالنا۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو اتنی قدرت والا ہے اس کا انکار کر کر چلنا کتنے بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ پھر آگے رکوع نمبر 12 شروع ہو رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں قل ان کنتم تحبون اللہ ایک بہت بڑا اصول بتایا کہ اللہ سے محبت کے دعوے دار ہمارے نبی کے فرما بردار ہونے چاہیے، فاتبعونی، پھر اللہ محبت بھی کریں گے، گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ آگے ان اللہ اصطفیٰ آدم، یہاں پر اللہ پاک نے کچھ چنے ہوئے لوگوں کا ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام اور حضرت نوح اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، عمران کی اولاد، ان سب کو اللہ نے چنا ہے تمام جہان والوں پر، کیونکہ انہی کی اولاد سے بعد والے انبیاء جو تھے وہ پیدا ہوئے۔ پھر آگے اس میں حضرت جو عمران تھے ان کی بیوی، ان کا ذکر کیا جو یہ حضرت مریم کی والدہ ہیں۔ عمران جو تھے یہ بیت المقدس کے امام تھے، فوت ہو گئے تھے، تو حضرت مریم پیدا ہوئی تو وہ پھر اپنے خالو حضرت زکریا علیہ السلام کی پرورش میں رہی، جس کا ذکر آگے 2 رکوع تک چلے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے منت مان لی تھی کہ جو بھی پیدا ہوگا میں بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی۔ اب ہوئی بیٹی پیدا تو اب وہ گھبرائیں کہ یہ کیسے خدمت کرے گی، تو اللہ پاک نے حوصلہ دیا کہ کوئی بات نہیں، یہ بیٹی بیٹوں سے بڑھ کر ہوگی۔ پھر مریم ان کا نام رکھا گیا، اس کا بھی ذکر ہے۔ پھر حضرت مریم کی پرورش جب کر رہے تھے زکریا علیہ السلام، تو چونکہ ان کی بھی اولاد نہیں تھی تو وہ جب کمرے میں آتے تو بے موسمی پھل ہوتے، وہ بڑے حیران ہو کر پوچھتے یہ کہاں سے آئے، تو حضرت مریم جواب دیتی ہوا من عند اللہ، یہ تو اللہ نے بھیجے ہیں۔ تب حضرت زکریا نے دعا مانگی، یا اللہ تو مجھے بھی اولاد عطا فرما، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یہ دعا مانگی۔ تو علماء فرماتے ہیں یہ دعا مجرب ہے ان لوگوں کے لیے جن کے اولاد نہیں، وہ اس دعا کو مانگے، اللہ انشاءاللہ انہیں بھی اولاد عطا فرمائیں گے۔ آگے پھر حضرت مریم کو اللہ پاک نے تسلی دی کہ ہم جو ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ پاک نے خوشخبری دی کہ ہم آپ کو ایک بیٹا دیں گے جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اللہ پاک نے اس میں بڑی صفات کا ذکر فرمایا، سیدن و حصورا، کہ وہ عورتوں سے دور رہنے والے اور نبی ہوں گے، نیک ہوں گے۔ اب وہ گھبرائے، یا اللہ مجھے کیسے اولاد ہو سکتی ہے، میری بیوی بانجھ ہے، میں بوڑھا ہوں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ایسے ہی ہوگا، اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے، اشارے سے بولیں گے زبان بند ہو جائے گی۔ تو سمجھ جائیں جو اللہ آپ کی زبان پر کنٹرول رکھتا ہے وہ ہر چیز پر کنٹرول رکھتا ہے۔ آگے رکوع نمبر 13 کا ذکر ہے، اس میں حضرت مریم کو اللہ نے خطاب کر کر فرمایا کہ تمہیں ہم نے تمام جہان والوں پر چنا، کیونکہ ایسا معجزہ ان کے ذریعے ہونے والا تھا کہ بغیر باپ کے اللہ پاک انہیں اولاد دینے والے تھے، بغیر خاوند کے، اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو اس کا پھر ذکر یہاں پر ان کی صفات کے ساتھ فرمایا کہ حضرت مریم نے کہا یا اللہ کیسے ہوگا، مجھے تو کسی مرد نے چھوا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا دیکھو اذا قضى اللہ امرا، جب اللہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتے تو اتنا کہتے کن، ہو جا، پھر وہ ہو جاتا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ پھر آگے عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ صفات کا ذکر فرمایا اور ان کے معجزات کا کہ انی اخلق لکم من الطین، کہ وہ اپنے مٹی سے پرندے بناتے اور ان میں پھونک مارتے وہ اڑنے لگ جاتے، اور کوڑے اور اندھی جو تھے لوگ تھے ان کو وہ ٹھیک کر دیتے تھے، اور مردہ کو وہ اللہ کے حکم سے زندہ کرتے تھے۔ یہ سب کا بیان ہے۔ اور ایک معجزہ یہ کہ جو لوگ کھا کر آتے وہ بتاتے تم یہ کھا کر آئے اور گھر میں یہ چھوڑ کر آئے ہو۔ تو یہ سب معجزات ہیں جس کا ذکر اللہ پاک نے اس رکوع میں فرمایا۔ آگے رکوع نمبر 13 شروع ہو رہا ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، یہاں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خبر دی کہ عیسیٰ ہم تمہیں وفات دیں گے اور اپنی طرف اٹھائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی طرف اٹھانے کے بعد ایک وقت آئے گا کہ جب آپ کو طبعی موت دی جائے گی۔ اصل میں قادیانی لوگ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اب دوبارہ نہیں آئیں گے، یہ کہنا ان کا غلط ہے۔ یہاں پر جو اس کی تفسیر مفسرین نے صحابہ کرام سے لے کر بتلائی وہ یہی ہے کہ یہ تقدیم و تاخیر ہے۔ اللہ پاک فرما رہے میں تمہیں موت دوں گا لیکن اس سے پہلے تمہیں اٹھاؤں گا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ اٹھا لیا۔ قیامت کے قریب وہ آئیں گے، پھر ان کی شادی ہوگی، ان کے بچے ہوں گے، پھر طبعی موت ان کا جو ہے وہ وفات ہوگی، اور اس کے بعد وہ دفن کیے جائیں گے۔ تو اس رکوع میں اس کا بھی ذکر تھا۔ آگے
ایک اہم بات اس رکوع میں یہ کہ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ان مثل عیسیٰ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں آدم جیسی ہے۔ جیسے حضرت آدم کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کیا گیا، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا تو اپنی قدرت کو کھولا۔ پھر آگے اس میں ایک بڑا اہم واقعہ بھی آ رہا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، کہ کچھ عیسائی حضور علیہ السلام سے مناظرہ کرتے کرتے بات اتنی بڑھ گئی وہ مباہلے پر آ گئے۔ مباہلہ کہتے ہیں کہ سب گھر والوں کو لا کر قسم اٹھائی جاتی ہے کہ اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے تو اسے ہلاک کر دے۔ تو جب وہ اس پر آ گئے تو ہمارے نبی اپنے گھر تشریف لے گئے اور اپنے گھر والوں کو لے آئے، اور پھر وہ ڈر گئے اور انہوں نے مباہلہ نہیں کیا، تو اللہ پاک نے پھر ان کو بچا لیا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ کرتے تو سب ہلاک ہو جاتے۔ آگے رکوع نمبر 15 ہے قل یا اہل الکتاب، اس میں اللہ پاک نے اہل کتاب کو خطاب کر کے کچھ احکامات دیے۔ ایک تو یہ کہ تم باقی باتیں چھوڑو، جن باتوں پر اتفاق ہے چلو اسی پر آ جاؤ، کہ تم بھی ایک اللہ کی عبادت کرتے ہو، ہم بھی اسی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ شرک نہ کریں، اور ایک دوسرے کسی کو خدا نہ بنائیں۔ پھر یہ بھی کہا کہ اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ تم کہتے ہو وہ یہودی تھے، وہ عیسائی تھے، حالانکہ تورات انجیل تو ان کے بعد میں آئی ہیں، ابراہیم علیہ السلام پہلے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام یہودی تو تب ہوتے نا جب تورات پہلے ہوتی، عیسائی تو تب ہوتے جب انجیل ان سے پہلے آئی ہوئی ہوتی، وہ تو بعد میں آئی ہے، تو وہ کیسے یہودی اور عیسائی ہو سکتے ہیں؟ بلکہ ولیکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم علیہ السلام تو مسلمان تھے اور حنیف تھے، یعنی باطل سے حق کی طرف مڑنے والے تھے۔ پھر اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے گروہ کی سازش کو بیان کیا کہ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ سب لوگ گمراہ ہو جائیں اور تمہیں بھی گمراہ کر دیں، لیکن تم نے ان کے پیچھے نہیں لگنا۔ آگے رکوع نمبر 16 ہے اس پارے کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی ایک سازش کو کھولا۔ انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ یعنی 15-20 آدمی مسلمان ہو جائیں گے صبح، اور شام کو کہہ دیں گے بھائی ہم نہیں مسلمان ہوتے، ہمیں اسلام اچھا نہیں لگتا۔ یوں پھر لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ یار اتنے لوگ اسلام چھوڑ کر جا رہے ہیں تو پھر ہم بھی چھوڑ دیں، تو اس طرح بہت سے لوگ مرتد ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے یہ سازش مشورے سے تیار کی تو اللہ پاک نے اس سازش کو اس رکوع میں کھول دیا۔ پھر یہودیوں کی بری بات اہل کتاب کی بتائی کہ یہ اتنے کنجوس ہے کہ ان کے پاس 1 دینار بھی رکھوا دیں گے تو یہ آپ کو واپس نہیں کریں گے جب تک آپ زبردستی ان سے چھینیں گے نہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر ان کو آپ سونوں کے ڈھیر بھی دے دیں گے وہ واپس کر دیں گے۔ تو اس سے پتہ چلا اگر کسی برے آدمی میں کوئی اچھی بات پائی جائے تو اس کا اعتراف بھی کرنا چاہیے۔ پھر اس رکوع آگے رکوع نمبر 17 جو اس پارے کا آخری رکوع ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک وعدے کا ذکر کیا جو تمام انبیاء سے لیا گیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہارے زمانے میں آئیں گے تو تم اپنی نبوت چھوڑ کر ان کی نبوت پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد بھی کرو گے۔ تو سب نبیوں نے وعدہ کیا۔ تو علماء فرماتے اس لیے، حالانکہ نبیوں کو تو پتہ ہے کہ حضور آخر میں آئیں گے، اللہ کو بھی پتہ ہے حضور کو میں نے آخر میں بھیجنا ہے، پھر یہ وعدہ کیوں لیا گیا؟ ایک تو ہمارے نبی کی اہمیت بتانے کے لیے، اور دوسرا اس لیے کہ انہوں نے جب یہ وعدہ کیا تو ان سب انبیاء کو اجر ملنا شروع ہو گیا تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ارادہ انسان اس عمل کا بھی کر سکتا ہے جس کا پتہ بھی ہے کہ یہ نہیں ہوگا، تو اللہ اس کا بھی انشاءاللہ اجر عطا فرما دیں گے۔ پھر اس رکوع میں اللہ پاک نے ایک اصول بتایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، کہ اسلام کے علاوہ جو بھی کوئی دین لے کر آ جاؤ گے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، اللہ ہرگز اسے قبول نہیں کریں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ اس زمانے میں اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سب وہ راستے ہیں جن کے بعد کامیابی کی کوئی صورت نہیں ہے، کامیابی کی شکل صرف اسلام ہے۔ اللہ پاک نے اسی کو بیان فرمایا۔ تو بہرحال یہ اس پارے کا مختصر خلاصہ تھا جس میں بہت سے احکامات ہمارے سامنے آ گئے۔ اللہ پاک ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔